شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ محترم صدر مجلس، محترم اناؤنسر صاحب، علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، مقامی خواتین و حضرات، میرا موضوع ہے دینی تعلیم کی اہمیت و فضیلت، علم کی اہمیت و فضیلت۔ علم کا انسان سے اتنا ہی پرانا رشتہ ہے کہ جس قدر پرانی تاریخ خود انسان کی ہے، جس قدر پرانی تاریخ خود انسان کی ہے، اتنا ہی پرانا رشتہ علم کا انسان سے ہے۔ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ اس کو علم کی دولت سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا اے اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق کو کیوں بسانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی۔ فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا تھا؟ یا اپنی شکایت رکھی، اپنی بات رکھی فرشتوں نے۔ بات کیا تھی؟ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے، جو زمین میں فساد برپا کرے۔ حضرات محترم، اگر آپ فرشتوں کی بات پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتوں کی بات تو کسی حد تک صحیح تھی۔ آج انسان نے فساد اور شر کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ یہ انسان قتل و غارت گری میں اور فساد مچانے میں وحشی درندوں سے بھی آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے فلسطین پر بمباری کی گئی ہے، کس طریقے سے سوتے ہوئے بچوں کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا، گھروں پر بمباری کی گئی۔ حد یہ ہو گئی کہ ہاسپٹل میں علاج کے لیے جو مریض گئے ہوئے ہیں ان تک پر بمباری کر دی گئی۔ لہذا فرشتوں نے جو یہ کہا تھا اے اللہ تو زمین پر ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو فساد مچائے گی، کسی حد تک ٹھیک تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان
کس حد تک فساد مچا رہا ہے. انسان انسانوں کی لنچنگ کر رہا ہے، انسان انسان کو قتل کرتا ہے. حال یہ ہے کہ لنچنگ کے خلاف آواز نہیں اٹھتی ہے. بقرہ عید پر جانوروں کی قربانی پر آواز ضرور اٹھائی جاتی ہے، لیکن بھیڑ اکٹھا ہو کر کسی ایک کو مار دے، بھیڑ اکٹھا ہو کر کسی ایک کی لنچنگ کر دے، اس پر آواز نہیں اٹھائی جاتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خون منہ کو لگ چکا ہے. لنچنگ کرنے کا ماحول بن چکا ہے. پتہ یہ چلا فرشتوں نے حضرت انسان پر جو اعتراض کیا تھا، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے. تو اعتراض یہ ان کا اندازہ انسان کے تعلق سے کسی حد تک درست تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو جواب دیا اور فرشتوں کے سامنے انسان کی جس برتری اور جس فضیلت کو سامنے رکھا اور جس صفت کو سامنے رکھ کر انسان کی اہمیت کو بتایا، وہ چیز تھی علم. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرشتوں سے دریافت کیا، اے فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا کیا ہیں. فرشتوں نے عذر پیش کر دیا، اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ان چیزوں کے نام فر بتا دیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے فرشتوں کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو فضیلت بتائی، انسان کی جو اہمیت بتائی، وہ علم کا اظہار کر کے بتائی کہ اے فرشتوں تم نے جو اپنی بات رکھی کہ یہ انسان زمین پر فساد مچائے گا، وہ اپنی جگہ، لیکن میں انسان کو علم کی دولت سے نواز رہا ہوں، میں انسان کو علم دے رہا ہوں. لہذا اللہ رب العالمین نے علم جیسی دولت کا اظہار کر کے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بتایا. پتہ یہ چلا بھائی یہ بھجن نہیں ہو رہا، آپ بات مت کرو. مائک والے بھائی صاحب ان سے کہو، ان کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں. بھائی یہ بھجن والا حساب نہیں ہوتا کہ باتیں کرتے رہو. نہیں باتیں مت کرو، سنو مت سنو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ مائک سنبھالنے والے ہیں، لیکن باتیں ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اسپیکر کو ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت بتائی، جو مقام بتایا، وہ کیا ظاہر کر کے؟ علم ظاہر کر کے. پتہ یہ چلا علم بہت بڑی دولت ہے، علم شرف ہے، علم مقام ہے، علم مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پتہ یہ چلا کہ علم یہ بڑی عظیم دولت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جب سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تو کیا نازل فرمائی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے پہلی جو وحی نازل فرمائی اس کی شروعات دیکھیے اللہ نے کہاں سے فرمائی. اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے. اللہ رب العالمین جس سماج اور معاشرے میں پہلی قرآن مجید کو نازل فرما رہا ہے وہ سماج اور معاشرہ
عرب کا ہے، وہاں پر بے شمار برائیاں اس وقت موجود تھی، وہاں پر بت پرستی بھی ہوا کرتی تھی، وہاں پر شرک بھی تھا، وہاں لڑکیوں کو زندہ دفن بھی کیا جاتا تھا، وہاں پر شراب بھی پی جاتی تھی، وہاں پر جوا اور سٹا بھی کھیلا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں اس وقت بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی وحی میں شراب کا ذکر نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی وحی میں بت پرستی کے خلاف محاذ نہیں کھولا، اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی وحی میں جوا اور سٹے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی ہے اس میں تعلیم کا ذکر کیا، اس میں علم کا ذکر کیا۔ اقرأ، پڑھیے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کا بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور سورت سورہ رحمان، آپ جانتے ہیں سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین کی بے شمار بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں جنت کا ذکر کیا، اللہ نے سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اسی وجہ سے بار بار ارشاد فرمایا اس سورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے علم۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس رحمان نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بولنے کی صلاحیت دی، اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اللہ سورہ رحمان میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کے ذکر سے پہلے اللہ جس نعمت کا ذکر سب سے پہلے کر رہا ہے، اللہ جس چیز کا ذکر سب سے پہلے کر رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ یہی علم ہے۔ لہذا علم کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلاؤ، اس وجہ سے کہ علم روشنی ہے، اس وجہ سے کہ علم ظلمتوں کو ختم کرتا ہے، علم شرک کی ظلمتوں کو دور کرتا ہے، علم بدلاؤ لاتا ہے، علم تبدیلی لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم اللہ کا نور ہے، جہالت اللہ سے دور کرتی ہے، علم انقلاب لاتا ہے، علم تعمیر ہے، علم ترقی ہے، جہالت تنزلی ہے، جہالت تنزلی ہے، جہالت نیچے لے جاتی ہے، علم اوپر اٹھاتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے کہیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور وہ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس کے پاس علم ہے وہ اپنے رب کو پہچانے گا، جس کے پاس علم ہے وہ اپنے الہ کو پہچانے گا، جس کے پاس علم ہے وہ توحید کو پہچانے گا، جس کے پاس علم ہے وہ رسول کی رسالت کو پہچانے گا، جس کے پاس علم ہے وہ قرآن مجید کو سمجھے گا، جس کے پاس علم ہے وہ زندگی
کو گزارنے کا سلیقہ سمجھے گا. جس کے پاس علم ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا. جس کے پاس علم ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا. جس کے پاس علم ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا. جس کے پاس علم ہے اس کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا. اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر خود ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ دولت مندوں کا ذکر نہیں کیا, کروڑ پتی اور لکھ پتیوں کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے ان کے درجات بلند ہوئے, جن کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں ان کا بڑا مقام ہے, جن کی کھیتیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کا بڑا مقام ہے, جن کے پاس باغات ہیں ان کا بڑا مقام ہے. نہیں, اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا, بلکہ اگر کسی کو یہ شرف اور مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ اس کا ذکر ایمان کے ساتھ کیا ہے تو وہ علم کو ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے, یعنی جس کے پاس علم کی دولت ہے, ان کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں کس قدر کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے علم والے کا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علم, دینی تعلیم دلوائیں. ہم انہیں ایسی درسگاہوں میں بھیجیں کہ جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو. ہم انہیں تعلیم گاہوں میں بھیجیں اور دینی تعلیم کے زیور سے اپنی اولاد کو آراستہ کریں. میرے بھائیوں اور بہنوں, علم یہ ایسی دولت ہے کہ جس کا فائدہ علم والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس لاکھوں ہو, کروڑوں ہو, آپ کے پاس دولت کی تجوریاں بھری ہوئی ہو, آپ کے پاس زمین و جائیداد ہو, آپ کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہو, لیکن جب موت آئے گی میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ زمین و جائیداد, یہ باغات, یہ دولت, یہ تجوریاں, یہ کوٹھیاں, یہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جائے گی, ساتھ کچھ نہیں جائے گا. اور مرنے کے بعد ان چیزوں سے کوئی فائدہ بھی ملنے والا نہیں ہے. جب تک آپ زندہ ہیں اپنی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جب موت ہو جائے گی تو ان چیزوں سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. لیکن اللہ اکبر, کیا کہنے علم دین کے. علم ایسی دولت ہے, علم ایسی چیز ہے کہ جس کا مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملتا ہے. آئیے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں. مسلم شریف کی حدیث, ابو ہریرہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. مسلم شریف میں یہ حدیث اسی طریقے سے آئی ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. مطلب پھر اسے کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچتا, اسے پھر کسی چیز کا اجر نہیں ملتا سوائے تین چیزوں کے. تین چیزیں کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ. ایک تو صدقہ جاریہ, کہیں پر پانی کا پیاؤ لگوا دیا ہے, لوگ اس سے پانی پیتے ہیں, لہذا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, پانی پیتے رہیں گے, فائدہ ملتا رہے گا. کسی نے مسجد بنوا دی ہے, اب جب تک
لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، بنوانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مہمان خانہ کہیں پر کھول دیا ہے، کسی نے کوئی اور اس طریقے کا کام کر دیا ہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچتا ہے، جب تک وہ فائدہ عام رہے گا مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، اور فرمایا دوسری چیز او علم ينتفع به، وہ علم کے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ علم کسی نے اپنے علم کی روشنی میں کوئی کتاب لکھ دی، کسی نے اپنے علم کی روشنی میں علم کی بنیاد پر توحید پر کتاب لکھ دی، اتباع سنت پر کتاب لکھ دی، لہذا توحید کی اس کتاب کو پڑھنے سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے عقائد درست ہوں گے، اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ کسی نے کتاب اتباع سنت پر لکھی، اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے لوگ تقلید کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اتباع سنت کے ہار پہنتے اگر رہے، اتباع سنت کی طرف آتے رہے، قرآن و حدیث کے پابند بنتے رہے، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کو ثواب اجر ملتا رہے گا۔ کسی نے نماز کی اہمیت و فضیلت پر کتاب لکھ دی، لہذا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف اگر راغب ہوتے رہے، لوگ نماز کی طرف آتے رہے، تو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی شخص تقریر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو تقریر کی صلاحیت دی ہے، وہ تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر ریکارڈ ہوئی، اس کی تقریر یوٹیوب پر پڑ گئی، اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑ گئی۔ اب اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کی تقریروں سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، جب تک اس کی تقریروں کی وجہ سے شرک و بدعات کے اندھیرے مٹتے رہیں گے، لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے گی، اصلاح سماج کا کام ہوتا رہے گا، لوگ دین کے قریب ہوتے رہیں گے، اس کو بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ ملتا ہے، لہذا فرمایا او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا تیسری چیز نیک اولاد ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کا فائدہ بھی اس کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم دین یہ ایسی چیز ہے، علم یہ ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں میرے بھائیوں دینی تعلیم حاصل کرنے والے کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اسکول میں پڑھنے میں اچھا نہیں تھا، شاید یہ شرارتیں کرتا تھا، یہ اسکول سے بھاگتا تھا، اس لیے اس کو دینی تعلیم دلوا دی گئی، نعوذ باللہ۔ آئیے میں تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، آپ کی حدیثوں کی روشنی میں علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ بتاؤں، تاکہ لوگوں کی سوچ بدلے، تاکہ لوگوں کی ذہنیت بدلے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ اگر اسکول نہ پڑھ پائے تب اس کو دینی تعلیم میں ڈالنا ہے، نہیں، بلکہ آپ اپنے بچے کو اگر وہ پڑھائی میں اچھا ہو تب بھی یہ جذبہ رکھیے کہ ہم اس کو دینی تعلیم دلوائیں گے۔ اسکولوں میں بھی پڑھائیے، لیکن یہ جذبہ رکھیے کہ ہم دینی تعلیم دلوائیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے علم دین حاصل کرنے والوں کے مقام و مرتبے کو بتاؤں۔ آئیے حدیث بخاری شریف کی، ان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ فرماتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام
वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। अल्लाह अकबर, किसका इरशाद है, किसका कौल है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या आपकी फरमाई हुई बात पर शक किया जा सकता है? हरगिज नहीं। जो नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज पर शक कर ले वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये मकाम कौन दे रहा है? ये मकाम मर्तबा कौन दे रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरुकुम खैरुकुम, ओ दुनिया वालों सुनो, ओ ताजिरों सुनो, ओ करोड़पतियों लखपतियों सुनो, और डॉक्टर और इंजीनियर सुनो। बेशक तुमने दुनियावी डिग्रियां हासिल की होंगी, बेशक तुम्हें दुनियावी एतबार से बड़ा मकाम हासिल होगा, बेशक तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी, बेशक लोगों की निगाहों में तुमने बड़े ओहदे और मनसब हासिल किए होंगे, लेकिन रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। वही तलबा वही कुरान को सीखने और सिखाने वाले तलबा और असातिज़ा जो चटाई पर बैठकर कुरान मजीद को याद कर रहे हैं, कुरान मजीद को सीख और सिखा रहे हैं। ये चटाई पर बैठकर मस्जिद या मदरसा में अलिफ पढ़ता है, बा पढ़ता है, ता पढ़ता है, सूरतुल बकरा को याद करता है, सूरतुल निसा को याद करता है, सूरह आले इमरान याद की है। इसने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज कर लिया है। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं बोरियां नशीनों को, इन्हीं चटाई पर बैठकर पढ़ने और पढ़ाने वालों के ताल्लुक से नबी ये सर्टिफिकेट अता फरमा रहे हैं। और अल्लाह अकबर, नबी ने जो सर्टिफिकेट दिया है, नबी ने जो सनद दी है, उससे बेहतरीन सनद और क्या हो सकती है? उससे बेहतरीन सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है? एक खिताब वो है जो दुनिया में दिया जाता है, एक खिताब वो है जो देने वाले दुनियावी लोग होते हैं, लेकिन ये खिताब वो है जो तमाम रसूलों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। आपकी ज़बान मुबारक से निकले हुए खिताब के बाद फिर दुनिया की किसी शरफ की कोई हैसियत नहीं रह जाती। आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, और सिर्फ सीखने वाले नहीं बल्कि जो पढ़ाने वाले हैं, जो कुरान मजीद की तालीम देते हैं, वो भी तुम में सबसे अफजल और सबसे बेहतर हैं। हमारी निगाहों में नहीं है इनकी अहमियत। कभी किसी जमाने में दीनी तालीम हासिल करने वालों का ये मकाम था और लोग इस कदर रियायत करते थे कि अगर घर में कोई बच्चा है जो कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा है या दीनी तालीम हासिल कर रहा है तो उससे बाजार से सौदा तक नहीं मंगाते थे माँ बाप कि नहीं ये पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जाएगा। आज हमारी निगाहों में इनकी अहमियत नहीं है। मेरे भाइयों, आइए मैं एक हदीस और आपके सामने रखूं तिरमिज़ी शरीफ की, और उस हदीस को पेश करने से पहले उसका पस मंजर मैं आपके सामने बयान कर दूं। आज तो इल्म दीन हासिल करना आसान हो गया ना भाई, कितना आसान है। हदीसें एक जगह मुरतब है, हदीस की किताबें हैं, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिरमिज़ी है, नसाई है, इब्न माजा है, कुरान मजीद है, कुरान मजीद की तफासीर है। मदरसे में जाइए, दाखिला ले लिया आपने और आपको वहां तमाम चीजें सीखने को मिल जाएंगी। मदरसे के बाद भी दीनी तालीम हासिल करना किस कदर आसान है। आपने अपना मोबाइल निकाला, किसी हदीस की आपको जरूरत है, आपने मोबाइल में हदीस के ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं और आपने हदीस का एक लफ्ज डाला, वो पूरी की पूरी हदीस आ गई। ये हदीस किस किस जगह है, हदीस नंबर क्या है, हदीस के रावी कौन है, हदीस सही है या ज़ईफ, हदीस की तशरीह क्या है, शरह क्या है, पूरा का पूरा आपके सामने आ गया मोबाइल में। कुरान मजीद की एक आयत आपने ली, आपको समझ में नहीं आई, आपने गूगल वहीं पर मोबाइल पर उसका तर्जुमा देख लिया, उसकी तफसीर देख ली। आसान है ना। एक जमाना वो था जब इल्म दीन को हासिल करना मेरे भाइयों और बहनों इस कदर आसान नहीं था। उस वक्त
قرآن و حدیث کا علم لینے کے لیے اسلاف کو لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیں، ایک ایک حدیث کے لیے بسا اوقات 1 مہینے کا سفر طے کیا ہے. 1 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے. محدثین کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک حدیث کے لیے انہوں نے 15 دن کا سفر، ایک مہینے کا سفر طے کیا ہے. اور اس زمانے کا سفر مشکلات بھرا، تمام آج کی طرف سہولتیں نہیں تھیں. اس زمانے کا سفر بھی آسان نہیں تھا. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں ہے، اور دمشق کی مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اسلاف نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اس پر غور کرنا. انہوں نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ اس وجہ سے کہ وہ دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے. جوہری جو ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے ہیرے کی قیمت کو. جوہری جو ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ سونا کیا ہے اور مٹی کیا ہے. لہذا وہ لوگ دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص مدینہ منورہ سے آتا ہے اور حضرت ابو الدرداء کے پاس آ کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے میں رسول گرامی علیہ السلام کے شہر مدینہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. کس چیز کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے. مجھے یہ پتا چلا ہے وہ حدیث رسول گرامی علیہ السلام سے آپ روایت کرتے ہیں، لہذا میں نے چاہا کہ اس حدیث کو میں آپ سے ڈائریکٹ سن لوں. اللہ اکبر. ذرا موبائل پر گوگل کر دیکھنا کہ مدینے سے دمشق کا کتنا راستہ ہے، کتنے کلومیٹر ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ منورہ سے دمشق جو ہے تقریباً 1250 کلومیٹر ہے. گویا کہ یہ صاحب ایک حدیث کے لیے 1250 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. کس چیز سے؟ ہوائی جہاز تو نہیں تھا اس وقت کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور اتنا لمبا سفر جو ہے 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں ہو گیا. ٹرینیں بھی نہیں تھیں کہ سفر بہت آسان ہوتا. یہی اونٹ، گھوڑے یا پیدل قافلے کی شکل میں لوگ سفر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. 1250 کلومیٹر کا سفر وہ کرتے ہیں ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے. آج ہمارے اور آپ کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان 5 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے سوشل میڈیا پر برباد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دینی جلسوں میں نہیں آنا چاہتا کہ جہاں پر سینکڑوں حدیثیں اس کے سامنے آئیں گی. آج ہمارا نوجوان آپس میں گپ شپ کر اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. اگر کوئی کرکٹ چل رہا ہو، میچ چل رہا ہو تو 5-10 گھنٹے ہمارا نوجوان پانی کی طرح ضائع و برباد کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ شوق اور جذبہ نہیں ہے کہ دینی تعلیم سے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کر لے، کسی کتاب کو پڑھ لے جس سے اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، جس سے وہ توحید کے مسائل سمجھ لے، جس سے وہ اتباع سنت کے مسائل سمجھ لے، جس سے وہ نماز کا صحیح طریقہ جان لے، جس سے
سے وہ دینی تعلیم سمجھ سکے. آج ہمارے نوجوان کے پاس وقت نہیں ہے. دنیاوی چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے. 8 اور 10 گھنٹے گپ شپ میں گزار سکتا ہے, موبائل پر برباد کر سکتا ہے, روزانہ برباد کر سکتا ہے, لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی کتاب کو حاصل کرے اور روزانہ کی بنیاد پر 5 صفحے یا 10 صفحے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پڑھ سکے. اس سے پوچھو بالی ووڈ کے بارے میں تو اسے پورا معلوم ہوگا. اس سے بالی ووڈ کا علم لے لو, اسے پورا معلوم ہوگا کس خان کی کون سی فلم آ رہی ہے, کب ریلیز ہو رہی ہے, ابھی کس پر شوٹنگ چل رہی ہے, کب ریلیز ہونے والی ہے, کون سی فلم کون سی مووی اس سال ہٹ ہوئی ہے, کون سی مووی پٹ گئی ہے, کس فلم نے کتنے کمائے, کس خان کی کس سے شادی ہو رہی ہے, کس کی کس سے شادی ہوئی ہے, ساری معلومات ہے. لیکن اس سے پوچھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا نام کیا تھا, اسے نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا کہاں گزرا, اسے نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ نبی کی بیویوں کے نام کیا تھے, اسے نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ نبی کے شب و روز کس طرح گزرتے تھے, اسے نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ نبی نے ہجرت مدینہ منورہ کی اس وقت کیا حالات تھے, کیا واقعات پیش آئے, اسے نہیں معلوم. اس سے پوچھو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, کیا دعا ہے, اسے نہیں معلوم. بسم اللہ بھول گئے, بیچ میں یاد آیا, کیا پڑھنا ہے, اسے نہیں معلوم. اس سے پوچھو نبی کی عبادتیں کس طریقے کی تھی, اسے نہیں معلوم. اپنے پیغمبر کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہے, لیکن نچنیوں کے بارے میں اس سے دریافت کر لو, گانے والوں کے بارے میں اس سے دریافت کر لو, کنجریوں کے بارے میں اس سے پوچھ لو, اس کے پاس پوری معلومات ہے. بتائیے یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں کہ ناچنے گانے والے کنجر اور کنجریوں کے بارے میں اس کے پاس پورا علم ہے, اس کو پوری معلومات ہے, لیکن اپنے پیغمبر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اور پھر فخر یہ کرتا ہے میں مسلمان ہوں, فخر یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور جس نبی کا امتی ہے اس نبی کے بارے میں نہیں جانتا ہے, اس نبی کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی سب سے بہترین کتابیں کون سی ہیں, سیرت کے مقابلے میں آنے والی اول انعام یافتہ کتاب کون سی ہے, سیرت پر سب سے مفصل کتاب کون سی ہے, عربی میں کون سی ہے, اردو میں کون سی ہے, یا اور دوسری زبانوں میں کون سی ہے, یہ معلومات اس کے پاس نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. میرے بھائیوں, یہ ایک شخص اپنے اس نبی کی حدیث کو سننے کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے, 1200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, اور آ کر عرض کرتا ہے اے ابو الدرداء میں صرف ایک حدیث کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اللہ اکبر, فقط ایک حدیث کے لیے کہ جس کو آپ نبی سے روایت کرتے ہیں. گویا کہ میں نے چاہا ہے کہ میں ڈائریکٹ اس نبی کو ڈائریکٹ اس حدیث رسول کو آپ کی زبان سے سن لوں, اور الفاظ یہ تک ہے میں کسی اور ضرورت سے نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ دمشق یعنی مصر کسی کام سے آئے ہو, کسی تجارتی ارادے سے آئے ہو, پھر سوچا ہو کہ چلو ابو الدرداء سے فلاں حدیث میں سنتا چلوں, چلو کوئی بات نہیں حدیث میں سنتا چلوں. نہیں, فقط اسی ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے, فقط اس ایک حدیث کے لیے. آج حال یہ ہے کہ جلسوں میں شرکت بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ دیکھیں گے تقریر کس کی اچھی رہی,
تقریر کتنی اچھی کہی، پھر اس کے بعد جو ہے نمبر دیے جائیں گے، فلاں نے تقریر ایسی کہی، ان کی 1 نمبر پر رہی، ان کی دوسرے نمبر پر رہی، ان کی تیسرے نمبر پر پوزیشن بانٹی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا خلوص یہ ہے، ہمارے خلوص کا حال یہ ہے، اور دیکھیں ان کے خلوص کا عالم۔ کہتے ہیں فقط ایک حدیث سننے کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قیام کرنے کے لیے کہتے ہیں ٹھہرو ذرا، اتنا لمبا سفر کیا ہے، ٹھہرو، حدیث تو سنا ہی دوں گا لیکن ذرا رکو، اتنا لمبا سفر کیا ہے، ذرا مہمان نوازی کا بھی تو موقع دو۔ کہا نہیں، میں فقط اس حدیث کے لیے آیا ہوں۔ گویا کہ اگر میں ٹھہر گیا، اگر میں رک گیا، اپنی ضیافت کو قبول کیا، تو پھر مقصد جو ہے میرا اصل، اس میں ملاوٹ اور آمیزش ہو جائے گی کہ حدیث بھی سنی، ضیافت بھی قبول کی، جبکہ میرا مقصد فقط اور فقط جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اب وہ حدیث سنیں جو ترمذی شریف میں بھی آئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، ہاں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم دین کے راستے پر چلتا ہے، یعنی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ مجھے بتائیے، آخر اللہ رب العالمین علم دین حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ کیوں آسان فرما دیتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو شخص علم دین حاصل کرے گا، جو شخص واقعتاً علم دین حاصل کرے گا، وہ توحید سے واقف ہوگا، وہ رب کے اسماء و صفات سے واقف ہوگا، وہ شرک کی ہولناکی اور خطرناکیوں سے واقف ہوگا۔ لہٰذا جس کے پاس علم ہوگا وہ شرک نہیں کرے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ ایک اللہ کے علاوہ کہیں پر سجدہ نہیں کرے گا، وہ غیر اللہ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکا کر اپنے ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ شراب نہیں پیے گا، وہ جوا نہیں کھیلے گا، وہ سٹا نہیں لگائے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ کسی کی زمین جائیداد نہیں ہڑپے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کرے گا، لہذا حلال مال کمائے گا، حرام سے بچے گا۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ زناکاری نہیں کرے گا، جس کے پاس علم ہوگا گویا کہ وہ تمام کام کرے گا جو اسے جنت کی طرف لے جائیں گے، اور ان تمام چیزوں سے بچے گا جو اسے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام بتا دیا۔ اس حدیث کو سن کر بھی اگر ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیں تو افسوس ہے ہم پر۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا مقام بتایا ہے علماء دین کا، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا مقام بتایا ہے۔ آج آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں، جیسا مہمان آ رہا ہو اس کے شایان شان آپ استقبال کرتے ہیں۔ بعض مہمانوں کے لیے کارپیٹ بچھائی جاتی ہے، بعض مہمانوں کے لیے خصوصی گیٹ بھی بنایا جاتا ہے، جیسا مہمان آ رہا ہو ویسا اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت، اس کے اسٹیٹس، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ طالب علم کا کیا مقام ہے، علم دین حاصل کرنے والے کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا آگے، فرشتے
علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا؟ ہوں گے بڑے بڑے مقام والے جن کے لیے خصوصی گیٹ بنائے جاتے ہو، جن کے لیے اسٹیج سجائے جاتے ہو، ہوں گے بڑے بڑے مقام والے جن کو دنیاوی عہدوں سے نوازا جاتا ہو، لیکن اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کی پاک مخلوق فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں۔ آج ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، اہمیت تو ہے، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، جب مولوی صاحب ملتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں، ہم ان سے دعاؤں کو کہتے ہیں، ہم ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو سیٹ دیتے ہیں، ہماری نگاہوں میں بڑی اہمیت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صرف یہ کر دینا اہمیت نہیں ہے، سلام کر لیا، سیٹ دے دی اور بڑی محبت سے بول لیے، یہ صرف یہ کر دینا احترام نہیں ہے، بلکہ آپ کی نگاہوں میں علماء کا کیا مقام ہے یہ پتہ چلتا ہے اس چیز سے کہ آپ اپنی مسجد کے امام کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام کو 3000 روپے تنخواہ دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تمہاری نگاہوں میں ان کی کیا وقت اور حیثیت ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ سائنس اور میتھ کا ٹیچر جو ہے اس کو تو آپ 5000 دے دے، اس کو آپ 5000 دے دے ٹیوشن کے، لیکن جو آپ کے گھر میں دینی تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، اسلام پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، وہ 200 روپے میں پڑھا دے، وہ 500 روپے میں پڑھا دے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے لیے سستے سے سستا مدرس مل جائے، جب آپ یہ چاہتے ہیں مسجد کے لیے سستے سے سستا امام مل جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان علماء کی آپ کے یہاں کیا قدر ہے۔ میرے بھائیوں، رسول گرامی علیہ السلام نے ان کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ اللہ اکبر، آج ہم اور آپ دعاؤں کے لیے ترستے ہیں، ایک دوسرے سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ کسی نیکوکار کو دیکھا، کسی بزرگ کو دیکھا، ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کوئی شخص حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیت اللہ شریف جا رہے ہو، بڑی مبارک جگہ جا رہے ہو، ذرا دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ ہم ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، کیونکہ بے شک ہم دعاؤں کے محتاج ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کی جائیں۔ علم دین حاصل کرنے والے یہ وہ خوش نصیب ہے، اللہ کی قسم، کہ رسول گرامی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے سب کی سب ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دینی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ فرما دیے، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عابد عبادت کرنے والا، ایک ہے عالم جس کے پاس علم ہے اور ایک ہے عابد جو عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو عبادت کر رہا ہے اس کا فائدہ صرف اسے ہو رہا ہے۔ میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، فرائض تو سب پر فرض ہے، فرض نماز سب پر فرض ہے، فرائض سب پر فرض ہے، فرض روزے سب پر فرض ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو نفلی عبادتیں کثرت سے کرتا ہے، اور ایک شخص
شخص وہ ہے جس کے پاس علم دین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علم دین جس کے پاس ہے اس کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے چاند کو جو حیثیت حاصل ہے ستاروں پر. اس وجہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو شخص عبادت کر رہا ہے اس کا فائدہ صرف اس کو ملے گا. کوئی شخص کثرت سے روزے رکھے گا, کثرت سے نفلی روزے رکھے